سیدہ 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول کائنات نبی رحمت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی کا نام رقیہ تھا۔ والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں۔ اعلان نبوت سے 7 سال پہلے پیدا کی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 33 برس کی تھی اور حضرت رقیہ حضرت زینب سے 3 برس چھوٹی تھی۔ حضرت رقیہ کا پہلا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے ہوا۔ جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو عتبہ نے اپنے باپ ابی لہب کے حکم پر حضرت رقیہ کو طلاق دے دی۔ حضرت رقیہ کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ چند دن بعد حضرت عثمان بن عفان نے اسلام قبول کیا۔ وہ نہایت صالح، متمول اور مخیر نوجوان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دامادی کے لیے انہیں منتخب فرمایا۔ حضرت عثمان کی اپنی دلی خواہش بھی یہی تھی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہی میں حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ مکہ میں کفار نے جب مسلمانوں کو بے حد ستایا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبش کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عثمان بھی حضرت رقیہ کے ہمراہ ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، ابراہیم اور لوط کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی بیوی کے ہمراہ ہجرت کی ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت عثمان اور حضرت رقیہ واپس مکہ تشریف لائے، لیکن کفار کی اظہار آسانیاں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ دوبارہ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب عرصہ تک ان کی کوئی خبر نہ ملی تو حضور کو بہت فکر ہوئی۔ ایک دن کسی عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے عثمان اور رقیہ کو اپنی آنکھوں سے حبش میں بخیریت دیکھا ہے۔ اس پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا۔ کافی عرصہ بعد حبش میں قیام کرنے کے بعد حضرت عثمان کو خبر ملی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ کچھ دوسرے مسلمانوں اور حضرت رقیہ کے ہمراہ انہوں نے مکہ کی طرف فراجت کی۔ پھر چند دن کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت رقیہ کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ وہاں حضرت اوس بن ثابت کے گھر اترے۔ کچھ عرصہ بعد حضور بھی مدینہ تشریف لائے۔ 2 ہجری میں حضرت رقیہ کو تیشت نکلی۔ اس وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بدر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ روانگی سے پہلے آپ نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ وہ رقیہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ ہی میں ٹھہرے۔ اس کے عوض اللہ تعالیٰ انہیں جہاد میں شریک ہونے کا ثواب بھی دے گا اور مال غنیمت سے بھی انہیں حصہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان حضرت رقیہ کے پاس ہی ٹھہرے اور رسول کریم ابھی بدر ہی میں تھے کہ حضرت رقیہ کی تکلیف بڑھ گئی اور انہوں نے 21 سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ عین اس وقت جب قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، حضرت زید بن حارثہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کی وفات کی اطلاع پا کر بہت مغموم ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مدینہ منورہ تشریف لا کر حضور حضرت رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، عثمان بن مظعون جو جا چکے، اب تم بھی ان سے جا ملو۔ مہاجرین میں حضرت عثمان بن مظعون پہلے صحابی تھے جنہوں نے مدینہ میں وفات پائی تھی۔ یہ روایت ابن سعد اور حافظ ابن حجر کی ہے۔ دوسرے اہل سیرت کا بیان ہے کہ یہ الفاظ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور موقع پر ارشاد فرمائے تھے، کیونکہ حضرت عثمان بن مظعون غزوہ بدر کے بعد وفات پائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا بھی اپنی بہن کی قبر پر تشریف لائی اور قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کے کناروں سے ان کے آنسو پوچھتے تھے۔ حضرت رقیہ کے قیام حبش کے دوران ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، ان کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا۔ انہی صاحبزادے کی نسبت سے حضرت عثمان نے اپنی کنیت ابو عبداللہ اختیار کی تھی۔
حضرت عبداللہ کی عمر ابھی 6 برس کی تھی، ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری جس سے تمام چہرہ متورم ہو گیا، اور اس کی تکلیف سے جمادی الاول 4 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عثمان نے قبر میں اتارا۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان میں باہم بےحد محبت تھی، ان کے تعلقات اتنے خوشگوار اور مثالی تھے، لوگوں میں ان کی نسبت سے یہ بات بہت مشہور ہو گئی تھی، اور رقیہ اور عثمان سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھے۔ دوستو انشاءاللہ ہم لوگ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ دوستو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اپنے دوستوں احباب کو ضرور اس کو دیکھنے کے لیے کہیں۔ ساتھ ہی اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فدا نامہ فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔